خیر الناس سے من ینفع الناس. بڑے آدمی کی پہچان یہی ہے کہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا. اگر نقصان پہنچتا ہو تو آدمی کو زندگی بچھو کی طرح نہیں گزارنی، پھول کی طرح. واہ وہ خوشبو دیتا ہے اور وہ ڈنک مارتا، تو بہتر زندگی وہی ہے جس کا پھل دوسرے کا. بے شک بے شک. تو اگر آپ پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں تو پھر میں عرض کیے دیتا ہوں، یہ ہمارے بڑے پیارے بھائی گجر خان سے ایک آدمی نے کہا کہ میں عرض کرتا ہوں، اس نے کہا عرض زیادہ طولانی نہ کیجیے. عرض اور طول نہیں، کوشش ہوگی کہ میں مختصراً. نہیں ضرور. سب سے زیادہ میرا تعلق آپ کو معلوم شاعری سے. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، پتہ نہیں کس کا ہے. اس نے بہت ہی مختصر بات کی. کہتے ایک آنسو میں کہہ گیا غم دل، واہ کس قدر اس نے اختصار کیا بات. واہ واہ. ایک آنسو میں. تو کبھی کبھی بات جو ہے 6 گھنٹے تقریر کرنے سے بھی مکمل نہیں ہوتی، اور کبھی ساری بات ایک آنسو کہہ جاتا. بے شک. اور وہ آنسو آسانی سے نہیں ملتا، آسانی سے نہیں. سبحان اللہ. جی فرمائیے. بے شک. چودھری شبیر انور صاحب گجر خان سے. آپ انور خان؟ شبیر انور. شبیر انور. تو بھائی آدھا نام تو میرے والا ہی ہے. جی انور. جی. تو کبھی آپ نے سوچا اس لفظ انور کو الٹائیں تو کیا بنتا؟ رونا. واہ 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 واہ. یہ عجیب بات ہے. بے شک. تو انور نام ہے ویسے بہت اچھا نام. میرے والد صاحب کا نام تھا. والد صاحب کا نام انور؟ محمد انور. آپ کا؟ شبیر انور. اچھا شبیر آپ ہیں، جی. انور آپ کے والد صاحب. جی. ماشاءاللہ. تو انور یہ تو سپرلیٹو ڈگری ہے. جی بے شک. برائٹسٹ، بہت روشن. سبحان اللہ. میرا ویسے تعلق یو کے سے ہے، میری پیدائش یو کے کی ہے. کون سا شہر؟ لوٹن. اچھا لوٹن، لندن کے پاس. مجھے دیکھا ہے میں. دیکھا ہے آپ نے؟ ماشاء اللہ. اور میری تعلیم بھی ادھر سے ہے، سروس بھی میری ادھر کی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب میں تقریباً 13 سال سے پاکستان میں سیٹل ہو گیا ہوں. اچھا. میرے والد صاحب کا حکم تھا کہ پاکستان آئے، ادھر سیٹل ہوئے، تو ادھر میں سیٹل ہوا. اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. آپ نے کہا 13 سال. جی. سارے یورپ میں جو عیسائی دنیا ہے وہ 13 کے عدد کو اچھا نہیں سمجھتے. بتایا آپ کو؟ نہیں. مثلاً ہوٹل میں کمرے آ گئے ہیں 10 11 12، 13 کو نہیں گنیں گے. اور جا کے وہ چھوڑ جائیں گے اور 13 آگے نہیں کریں گے، 14 کریں گے. اچھا میں نے اس پہ بڑا غور کیا کہ یہ کیا بات ہے، 13 کے عدد سے انہیں کیوں نفرت؟ بڑا غور کیا. ہمارے حضور کا جو سن پیدائش ہے وہ 571 عیسوی ہے. پتا ہوگا؟ جی بے شک. 5 اور 7 12 اور 1 13. مفرد. یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سمجھ میں آئی؟ ہمارے نزدیک یہ بڑا مقدس ہے. بے شک. 313 بھی تو ہے نا حضور؟ وہ 313 بھی تو ہے نا؟ ہاں 313 313 بھی ہے.
ہاں یہ بھی ایک اچھی نسبت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا میرے والد صاحب کی سوچ یہ تھی کہ میرے بعد آپ یہاں پر ہی سیٹل ہوئے. تو ان کی وفات ہوئی آج سے 4.5 سال پہلے. تو میرے 2 بھائی اور ہیں، صغیر انور اور ظہیر انور. اور ان کا جو سوچ تھی اور مشن تھا اب وہ چلا رہے ہیں. ہم نے ان کے سال ثواب کے لیے ایک ویلفیئر سروسز کا آغاز کیا، پنجتن پاک ویلفیئر سروسز، جس میں ہم ایمبولینس، بلڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری اور باقی بہت سے کوئی 25 سروسز ہم دے رہے ہیں، اور جو سب فری ہیں، کوئی کاسٹ نہیں ہے پبلک کو. بہت نیک کام ہے. اور فنڈنگ بھی ہم صرف بائی کرتے ہیں. یہ وہ کام ہے جو بڑے پیمانے پر عیدی صاحب کرتے ہیں. جی بے شک. یہ بے شک. آپ نے کام کیا. تو وہی میں نے عرض کیا کہ جس میں لوگوں کا بھلا ہو جی وہ کام کرنا بہت اچھا ہے. اللہ آپ کی توفیق میں اضافہ. آمین. جی. اور حضور محقق العصر، ہے جی محقق العصر، محقق العصر. عصر. جی. اچھا یہ آج مشکل لفظ ہے نا میرے. اللہ اکبر. میں یہ سمجھتا ہوں جو حکا پیتا ہے اسے محقق ہے. کیا اچھا. اور عصر کا لفظ کس مسلمان کو نہیں آتا. واہ واہ واہ. کیا بات، العصر ان الانسان لفی خسر. کیا بات. ہے جی. عصر کا لفظ بھی سبحان اللہ. اور وہ دونوں لفظ عربی کے عربی. تو ماشاءاللہ جی فرمائیے. حضرت علامہ پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی، تعلق ان کا ہزارہ سے ہے بیسیکلی، ہزارہ سے، لیکن یہاں پر اسلام آباد میں کھنا پل کے قریب ان کی مسجد بھی ہے، ایک مدرسہ بھی ہے. وہاں پر یہ اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو پڑھا رہے ہیں درس نظامی. تو آج ہم انہی کی خواہش پر، شاہ صاحب کی خواہش پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. انہوں نے فرمایا تھا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. تو چونکہ ہم آپ سے پہلے مل چکے تھے. میں تو ایک عام سا آدمی ہوں. بس وہ آپ کے کچھ وہ جو آپ کا شعر ہے نا، پریدہ رنگ لغت، اس شعر کی بعد میں نے کہا کہ میں ایک بار دستبوسی کر لوں آپ کی. وہ شعر سن کر پریدہ رنگ لغت تیری بدعتوں کے حضور، تیری سبحان اللہ. بدعتوں کے حضور، سبحان ہر اللہ. ایک لفظ خجل، سر نگوں و شرمندہ، واہ واہ. ہر ایک لفظ خجل، سر نگوں و شرمندہ، سر نگون و شرمندہ. واہ واہ. پریدہ رنگ لغت تیری بدعتوں کے حضور، ہر ایک قبول. اللہ. آمین. یہ جب میں نے سنا تو میری خواہش تھی کبھی زیارت میں. اگر یہ قبول ہو جائے. آمین. کیا بات. مجھے یاد ہے میں نے اپنی ایک نعت مدینے شریف میں پڑھی، اور جو دیوار تھی مزار شریف کی اس کے ساتھ لگ کے میں نے نعت پڑھی. وہ میری نعت ہے، اس میں میرے مجموعہ ہے نعت کا بار یاب. جی بار یاب. جی باریا. اس میں عطا ہوئے جو مربت کے اس کو پیر آئے، عطا ہوئے جو مربت کے اس کو پیر آئے. زبان حق سے وہ خلق عظیم کہنا، ہائے ہائے ہائے. حریف راہ میں کانٹے بکھیرنے آئے، اور اس نے ان پہ دعاؤں کے پھول. سبحان اللہ. سبحان. اسے یہ معجزہ ہے. سبحان. اسے جو لوگ ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے، امانتے بھی اسی کے. واہ اسے جو لوگ ستاتے ہوئے نہ ڈرتے، واہ واہ. امانتے بھی اسی کے. سپورٹ کر. مشن کیا تھا آپ کا؟ وہ چاہتا تھا رہو رسم زندگی بدلے. ہائے 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 ہائے. چاہتا. سبحان اللہ. یہ مصنوعی تبدیلیاں بھی انسب ہے. صحیح بات، صحیح بات. کیا حضور کیا کیا. رہو رسم زندگی بدلے، بگڑ گیا تھا جو انداز بندگی بدلے، بھٹک رہا تھا
जो उस लूबे आ गई बदले, उसे ये धुन थी कि अंदर से आ, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान, उसे ये धुन थी कि अंदर कि से अंदर से आदमी बदले। अंदर से आ, और अंदर से नमूने देखे आपने, हजरत उमर का नमूना, बेशक हजरत हमजा का नमूना, बेशक। ये अंदर से बदले हुए। बारा जी आपने बड़ी मोहब्बत की, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी सेहत के बावजूद, सेहत की नासाजी के बावजूद इतनी करम नवाजी फरमाई। ये हमारे लिए एजाज की बात है। ऐसी कोई बात नहीं। मैं आजकल मैं घर पे ही होता हूँ, तो अच्छा, वो जो मुझे प्रोग्राम रिकॉर्डिंग पहले- हो रही थी वो मतलब अभी तो रुकी हुई है, तो वो फिर जारी आप देखते हैं। जी जी, वो तो हम वो कह रहे हैं यूट्यूब पे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग आपने रोक दी हुई है। मतलब हम तो मतलब देखते हैं ना कुल्लियात अनवर मसूद। कुलियात जी जी वही। कौन सी? आपकी कुलियात अनवर मसूद, वो कह रहे हैं नई रिकॉर्डिंग नहीं डाली है आपने। अच्छा, उसकी वजह यही है कि मेरी जो अदालत थी अच्छा वो बाइस बनी कि मैं उसे जारी न रख सकूं, लेकिन अल्लाह के फजल से मैं फिर शुरू कर। इंशाअल्लाह उसमें एक हमारी ख्वाहिश थी, अगर आपकी सेहत इजाज़त दे तो एक वो रिकॉर्डिंग जो है ना कुछ, तो वो हमारे एक जो हमने आप ट्रस्ट के ये बनाया हुआ है हाल गुजर खान में, तो अगर एक नशिस्त वहाँ हमारे साथ हो जाए तो वो हमारे लिए कि मतलब एजाज होगा कि हम ऐसी शख्सियत के साथ हुजूर अर्ज़ करता हूं, अपने इलाके में, सैयद आलिम इमरान शाह अगर साहब हो सकता तो वाकिफ हो ठीक गया। है, नहीं तो हम आप ही की उसी में महफिल में आ जाएंगे। उसका अशकों को जमीन पर भी मैं गिरने नहीं देता, सरमाया तेरी याद का है दीदा। वाह। ये वो नात वो भी है। हाँ जी, फरमाइए। आपने नाम क्या बताया? इस्लामुद्दीन। इस्लामुद्दीन इस्लाम। इस्लामुद्दीन। जी जी मैं नौशाद याद जी, बिस्मिल्लाह। बाद खुदा बुजुर्ग तर कौन हुजूर के सिवा माशाअल्लाह। बाद खुदा बुजुर्ग तर कौन हुजूर के सिवा इतना अजीम है बशर। है बशर कौन हुजूर के सिवा किसकी हदीस खुश असर सिद्को सफा है सर बसर सुभान अल्लाह सुभान। किसकी हदीस खुश असर सिद्को सफा है सर बसर साहिब कौल मोतबर कौन हुजूर के सिवा क्या कहने, वाह। साहिब कौल मोतबर कौन हुजूर के सिवा इतना अजीम है बशर कौन हुजूर के सिवा माशाअल्लाह। बहुत अच्छे। अल्लाह बहुत So, माँ के हवाले से
याद का ये है हाल कि ये अल्लाह का करम है वाह 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 कि जितना उर्दू में, पंजाबी में और फारसी में लिखा है वो याद है। वाह क्या बात है। वाह वाह याद है। वाह। आपने जिस नज्म का हवाला दिया है इसका नाम है अम्बड़ी। अम्बड़ी। अम्बड़ी यानी माँ। अच्छा हाँ वो इधर पर पंजाबी पंजाबी अमड़ी जी। अम्बड़ी पंजाबी में माँ। यानी पंजाबी में जब किसी से लाड करना हो तो अड़े का इजाफा कर क्या देना। हाय 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 क्या बात है। क्या बात है। यानी बच्चा है, वाह बछड़ा। जी 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 से अमड़ी। अम्बड़ी क्या बात। बछड़ा बिल्कुल। हाँ जी। छोटा जिहा कट्टा हो तो कटड़ा। कट तो प्यार से, लाड से, तो वो अमड़ी है कि वो दलित दो लड़के हैं। मैंने उस स्कूल में पढ़ाया, कुंजा, गुजरात के पास, नाम सुना हो? जी मशहूर है वो जी, जी। गनीमत कुंजाई साहब वाला, है जी। उस्ताद गनीमत कुंजाई साहब वाला। उस्ताद गनी गुनीमत कुंजा। जी जी और अब शरीफ कुंजाई भी कोई दफन है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो गनीमत, तो वो दो लड़के हैं, एक का नाम बशीर है, एक का नाम अकरम है। वो स्कूले देर ना आउंदा है बशीरा, ते मास्टर ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। वाह वाह बिल्कुल। बहुत जी। ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਓਏ ਬਸ਼ੀਰਿਆ, ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਪੁੱਛਦਾ, हाँ जी ਓਏ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਨਾਹ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਟਲੀਆਂ ਘੁਸਾ ਕੇ। हाय 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 क्या बात है। ਉਹ ਆਂਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਅਕਰਮੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲ ਅਕਰਮੇ ਨੇ ਰਜਾ ਨੇ ਰੱਜ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜਾ ਡਾਡਾ ਮਾਰ। ਅੱਜ ਇਸ ਭੜਕੇ ਨੇ ਹੱਦ ਪਈ ਮੁਕਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਾਣੀ ਬੰਦ ਸਾਡੀ। ओए होए ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਵਗਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੱਸਿਆ। हाय हाय ਮਾਈਏ ਦੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੀਲ ਸਨ, ਸੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਬਸ਼ੀਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਤੂੰ ਕਰੀ ਅੱਜ ਹੀਰਿਆ। ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਅਕਰਮੇ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਮਦਦ ਸੇ, और ਅੱਜ ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ हाय 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 ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਉਸ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਰਿੰਨਿਆ ਸੂ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਪੋਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਪਾ देरियां ना लाई ਤੇਰੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈ। हाय हाय ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਲੂਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ। ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਠੁਰ ਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜੀ। ਅਕਰਮੇ ਨੇ ਨੇ ਦਿਆ नेर जा पाया। ਇਹ ये फरमाइश ही ज़हीर अनवर साहब। ज़हीर अनवर साहब की एक फरमाइश, और ये हमने स्पेशल सुभान शफीक की वालदा के लिए किया है, तो ये एक यादगार, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। और पेड़ों की तरफ से अब कोई दावत हाय, हाय। आती है या रुखा वालों हुण कोई सद्दा आवे या ना आवे, धुप्पे मैं दोपहर गुजारी हुण की छावे। हाय 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 ये मियां साहब का अंदाज है, धुप्पे मैं दोपहर गुजारी वाह हुण की छावे बैठा। बड़ा तो वो चूंकि मेरी बीवी भी फौत हो गई जी, तो मैंने मिसरा कहा छड़ी तक आ गई नौबत छड़े की।
کیا بات ہے. چھڑی تک آ گئی چھڑے کی، اب اس کے ساتھ چلنا بھی ہے نیکی. چھڑی تک آ گئی نوبت چھڑے. تو بڑا شکر ہے اللہ کا. اب میری خواہش یہ ہے، دانت کچھ تھے جو ہلتے ہوئے جھجکتے ہیں آپس میں ملتے ہوئے. جھجکتے ہیں آپس میں ملتے ہوئے. تو اس نے کہا جی دانت پھر پہ کھانگے پہلے مینو یہ لے دو. بسم اللہ کرے. میں بے قیمت ککھاں مانگوں ہولا جیوں پر چھاواں. تساں جیا کوئی مرد کلندر جگ تے ٹاواں. ملک تہاڈی ملک سخن دا کیا تجویز. ساڈی باج گزاری. ایک ایک شیر تہاڈے اُتے 100 اتھر باری. کرم کرو تے دسو حضرت مینوں بھی او پاسا رج رج درشن پائے جتھوں اکھ میری دا کاسا. اور عشق دا لمبو بالے جیڑی جئی تجلی ہووے چلی جئی طبیعت میری اور بھی چلی ہووے. ڈاڈی بھوک جے لگی ہووے منگڑوں نہیں کوئی سنگ دا. مینوں درد محبت بخشو میں نہیں دارو مانگدا. انج سوال کرے ساں جیوں کر اڑیاں کرے اجانا. اس درگاہوں حضرت صاحب میں نہیں کیا یہ پہلے شعر ہی اس میں یہ میاں صاحب کے بعد وہی رنگ ہے جی، رنگ بھی وہی ہے کلام کا. میاں صاحب کا اثر مجھ پہ بہت ان شعروں سے پتہ چلتا وہی رنگ ہے وہی انداز ہے. مجھے یاد آیا میری زندگی کا کافی حصہ بڑی تکلیف میں گزرا جی بہت جو بیان نہیں ہو سکتی. جی میں نے بڑے دکھ دیکھے. میں نے عوام کے دکھ اور سکھ بہت قریب سے دیکھے. تو جب میرے بچے بڑے ہوئے تو میرے بچے نے گاڑی لی تو مجھے کہتے ابو چلاؤ. تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اسی وقت مجھے میاں صاحب ایک شعر دے گئے. اور وہ شعر مجھے یاد ہے کہ رکھاں ولو ہن کوئی صدا آوے یا نہ. پیڑوں کی طرف سے اب کوئی دعوت آتی ہے یا رکھاں ولو ہن کوئی صدا آوے یا نہ آوے تو پہ میں دوپہر گزاری ہن کی چھاں میں. یہ میاں صاحب کا انداز ہے. تو پہ میں دوپہر گزاری ہن کی چھاں میں بیٹھا. بڑا میاں صاحب کے اثرات مجھ پہ بہت بات ہے. بہت بڑی ہستی، بہت بڑی. اصل میں میرے آپ کا بہت وقت تھی آپ کے صحت کے آپ نے اپنے ٹیشن آ چکے. اچھا اس میں پہلی نظم میاں صاحب کے بعد. اچھا تو میاں صاحب کے 10,000 شعر. اچھا. تو وہ مجھے اصل میں ایک سلسلہ شروع ہوا تھا کہ پنجاب کے جو بڑے شاعر ہیں ازانی تحریک بلالی تحریک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. جی بلالی تحریک ہے. اور میں نے اس تحریک کا جب حی علی الفلاح کی آواز بلند ہوئی تو میں نے سوچا کہ حی علی الفلاح بھی کہا گیا ہے اور حی علی الفلاح.
تو اکثر میں نے علماء سے سنا ہے کہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، لیکن میرے نزدیک میری جو اپنی سوچ تھی، حی علی الفلاح مسلمانوں کے لیے آواز دی جاتی ہے اور حی علی الفلاح انسانیت کے لیے دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف۔ صحیح۔ پھر میں نے اس کو تلاش کیا نماز میں، تو جب ساری نماز کا غور سے مطالعہ کیا، اس کا ترجمہ دیکھا، تو میں نے کہا کہ یہ فلاح انسان کو ملتی کہاں سے ہے؟ تو جب تشہد میں گئے اور عطیات میں جب مکالمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور معراج کا واقعہ سنا، تو اس میں سب سے پہلے جو لفظ تھے نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو میری زبان کی عبادت، میرے مال کی عبادت اور میرے بدن کی عبادت فقط تیرے لیے ہے۔ تو اس چیز کو میں نے لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے کہ ہمیں کامیابی، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی حضور کی ذات کے بارے میں کہ وہ صرف انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہی میں میسج بھی دے رہا ہوں، ہماری حی علی الفلاح کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا تعلق اللہ سے سچا ہو جائے۔ اور اس میں نے جب یہ تینوں الفاظ کو دیکھا ہے کہ زبان کی عبادت جس بندے کو مل جائے اور نماز کی حالت میں وہ کیفیت مل جائے، تو سب سے پہلے اس کے گھر میں سکون اور خوشیاں لوٹتی ہیں۔ اگر زبان کا اچھا استعمال کرے تو وہ اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہے تو وہ پرسکون رہتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سبحان اللہ، قرآن کیا ہے؟ بے شک۔ تو یہ پیغام مطلب لوگوں تک عام کرنے کے لیے ہم نے حی علی الفلاح کا ایک تحریک، اس لیے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کا ترجمہ نہیں جانتے ہیں۔ جب تک ترجمہ نہیں جانیں گے تو یہ پھر وہ نماز ان کو وہ سکون بھی نہیں ملے گا، اور کہتے ہیں نا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو جب یہ کیفیت انسان سمجھ کے اپنی اوپر طاری کر لے تو پھر وہ نماز پڑھی نہیں جاتی ہے بلکہ نماز قائم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے جہاں نماز کا ذکر کیا ہے، نماز کی دعوت دی ہے، ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے رستے میں مال بھی لوٹائے۔ مال کی واصف بھی لکھتے ہیں نا کہ ہم لوگ دعائیں مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں۔ واصف صاحب نے لکھا ہے۔ تو پھر یہ مطلب تو ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم جب نماز میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں کامیاب لوگوں کا رستہ دکھا، تو آج ہماری یہ خواہش بھی تھی کہ ہم اس اچھے انسان کو جو حضور کی سیرت کو بلند کرے، حضور کے پیغام کو بلند کرے، تو وہ ہمارے لیے انعام یافتہ، اور جو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے آپ کو نوازا ہے وہ ہمارے لیے اور پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے آپ بہت بڑا احساس ہے۔ بے شک۔ تو مطلب آپ سے مل کے نا نہیں بس ادھر تو چلتے ہیں، وہ اس کمرے میں۔ تسکین ہوتی ہے بڑی اس روحانی۔ کمرے میں چلتے ہیں وہ، اس کمرے میں ڈرائنگ روم میں۔ تو یہ آج ہم ایک منٹ کے لیے بس نماز کا وقت ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نماز پڑھائیں، چلیں یہ تو یہاں چادر کوئی بچھا دو، میں بچھا دیتا ہوں۔ وضو کرنا ہو، وہ چپکی ترابے نور عین بو تراب، آب کوثر کا تیمم میرے ہونٹوں پر ہوا۔ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا اچھا، اللہ سے تعلق پکا ہو جائے، جب یہ کیفیت وہ اپنے اوپر طاری کر لیں گے تو وہ بہترین انسان۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام سلامتی کا دین ہے، تو میرے نزدیک یہ کامیابی کا بھی دین ہے۔ ایسا کوئی دنیا میں نے مذہب نہیں دیکھا ہے کہ وہ دن میں 10 مرتبہ پکار کرے کہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ تو یہ اس پیغام کو بھی لوگوں تک عام کرنے کے لیے کہ جو آج کل اسلامی فوبیا کے خلاف جو حضور کی شان میں گستاخی، تو اس پیغام کو بھی عام کرنے کے لیے اسی تحریک نے ایک محمد رحمت اللہ عالمین ایوارڈ ہم نے ایک پرائز کے طور پہ چنا ہے
تو اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر نیکی کا جذبہ عام ہو اور جو اچھے بندے کام کریں اس کو ہم اس رحمت العالمین ایوارڈ سے نوازیں. بہت اچھا بہت اچھا ماشاء اللہ. تو میرا آپ سے یہ بات کرنے کا مقصد یہ بھی تھا. اصل میں بات قرآن نے بڑی صاف کر دی ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. جس کا بھی یہ مشن ہو وہ قرآنی مشن واہ ہے. واہ بے شک. قرآنی مشن ہے جی. تو